دوسرا میسج جو لے کر آیا ہوں وہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب اس کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو۔ صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں، یہ میرا دوسرا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے، حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے، جو عالم عرب کے اعلی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں۔ امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں، مجھ میں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں صرف ایک استاد ہیں، شیخ حسین بن احمد اسیران، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، امام نبہانی کا۔ شیخ حسین بن احمد اسیران براہ راست امام نبہانی کے شاگرد ہیں، لبنان کے ہیں میرے وہ استاد، بیروت لبنان کے۔ اسی طرح اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں۔ میرے استاذ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں۔ 1963 میں نے باب عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمذ اختیار کیا، اور وہ اعلی حضرت کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ۔ میرے ایک اور استاد مولانا ابو البرکات سید احمد القادری الالوری ہیں، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں پورا۔ میرے اساتذہ میں ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں، جو 165 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، وہ اعلی حضرت کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، اعلی القیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے. آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ. اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی. السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا. اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے. میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے. میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے. تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے. مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے. میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے. ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں. اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں. شیخ محمد المکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں.
مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی. بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا. اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے. اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے. نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں؟ طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر. جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا، میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے. عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے؟ کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے؟ کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے؟ اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع اور نصرت ہے؟ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں. اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت،
ان کی تعظیم و تکریم اور پیروی، اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی۔ پھر صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی۔ پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کرے، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربع، مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام ہیں، پھر جمعہ ہے، عیدین ہیں، اس کو مانتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش۔ موٹی بات رکھیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ کوئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں سنی نہیں ہے، میرے کہہ دینے سے کسی کی سنیت کا بال بیکا نہیں ہوتا، اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلاں سنی نہیں ہے، وہ فلاں سنی نہیں ہے یہ کہہ کے کھپ کے گلا بیٹھ جائے اس کا، کسی کی سنیت پہ گھرتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادویہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر و درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔
جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے، یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں۔ پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ میری ہر بات مانے تو سنی ہے۔ یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی، یہ کس نے اختیار دیا ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے، جیسے آپ کاموں کے لیے ٹھیکہ لیتے ہیں سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں۔ اس عقیدے میں اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں، اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نظمی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں، فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ انہوں نے کہا وہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا؟ فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو، فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو۔ کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو۔ کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا۔ یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے، جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے۔ یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے۔ جو رسول کی بات کو رد کرے کافر۔ اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو۔ لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں۔ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں۔ مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے۔ انہوں نے جو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا،
لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ممکن، نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کی شب، اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں 2 بار دیکھا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت رضی اللہ جو اس کو نہیں مانتے تھے، تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی۔ اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی، وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی۔ یہ آقا علیہ السلام نے کلچر دیا تھا، آقا السلام نے کلچر دیا تھا۔ بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے، ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے۔ بھئی موزوں پر مسح ہر کوئی مانتا تھا، بعض صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا۔ پھر مذاہب میں اس پر قول بنے۔ نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اثر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی؟ کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے۔ اس پر مذاہب بنے، تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا، خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے، تو نکال دیں گے حنفیت سے؟ کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف۔ امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، تو انہوں نے نکال دیا انہوں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح 4 مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی۔ مذاہب 4 الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے، ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا، مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں۔ اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر، یہ تعلیم ہے اصل۔ اس مزاج کو اپنانا ہوگا اپنے مسلک اور عقیدے کے اندر۔ علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا؟ بنیادی باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے۔ تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے۔ امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر، کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیے امام بخاری نے، علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں، ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا۔ اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں۔ یہ طریقہ کبھی نہیں تھا، یہ طریقہ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔
اس کے برعکس امام اعظم کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، امام اعظم نے نہیں لگائیں۔ امام شافعی کے مخالف تہمتیں لگاتے تھے، امام شافعی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام مالک کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، امام مالک نے نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل کے مخالف یہ کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کیا۔ سو اختلاف رائے، آزادی رائے برداشت کرنا، یہی اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے۔ ہمیں متشددانہ رویہ، تعصب کا رویہ، تشدد کا رویہ، اجارہ داری کا رویہ ختم کرنا ہوگا۔ اس سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں آپ کو آخری نصیحت اس بات میں کر کے کہ شان مصطفیٰ کو لے رہا ہوں، اس کے بعد پھر بتاؤں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا، پھر اس پر آتا ہوں۔ آخری بات سمجھ لیں، دوسروں میں اور ہمارے لوگوں میں فرق ہے۔ دوسرے عقیدے کے لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، اگر 100 میں 10 باتیں بھی ان کی مشترک مل جائیں نا، 5 باتیں بھی مل جائیں تو انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا قرار دیتے ہیں، اور اس طرح اپنی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بدقسمتی یہ کر لی ہے کہ 100 میں 99 باتیں ملتی ہوں، 95 باتیں ملتی ہوں، 2-4 ایشوز پر اختلاف ہو، ہم دھکا دے کے اسے سنیت سے خارج کر دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ خارج کرتے کرتے ہم سواد اعظم کی بجائے چھوٹا سا فرقہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ مطابقت کی وجہ سے داخل کرتے کرتے جو فرقے تھے وہ جماعت اور سواد اعظم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت بڑی نصیحت کی باتیں کر دی، دوسرے لوگوں نے وسعت نظری اور اعلیٰ حکمت عملی کے باعث وہ لوگ پھیل رہے ہیں، ہم نے حکمت عملی کے فقدان اور تنگ نظری کے باعث ہم لوگ سکڑتے جا رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں۔ لہذا اس طریقے کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ، محبت اور وسعت قلب کے ساتھ ہم آقا علیہ السلام کی اس عقیدہ صحیحہ کو، اہل سنت کو، سواد اعظم کو، جماعت کو آگے بڑھائیں اور کنسنٹریٹ کریں اس چیز پر جس طرح کی بات آج میں اب کرنے والا ہوں، ان کو پہنچایا جائے۔ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے، وہ دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ اگر علماء کے اس طرح کے کام دیکھیں گے کہ آپس میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور دھکے دے دے کے سنیت سے نکال رہے ہیں، ان بیچاروں کی دلچسپی نوجوان نسل کی دین میں نہیں رہی تو تمہارے مسلک میں کب رہیں گے؟ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ان میں اخلاق بھی نہیں ہے، حکمت عملی بھی نہیں ہے، عالی ظرفی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کہاں رہے گی آپ کے ساتھ؟ دوسرے لوگ میٹھی زبان بول کر اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملاتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی تنگ نظری، تعصب اور فقط اپنی دکانداری کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ یہ تھی چند بنیادی چیزیں جو میں نے مسلک کے اہل سنت کی شناخت اور اس کے لیے حکمت عملی کے باب میں سمجھائیں کہ ہمیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا باقی خطے ہوں، ہمیں اس دور میں ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے چلے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ دیں۔ حاضرین محترم،